الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ آج ہم بات کریں گے علاج الغرور العلمی، یعنی علمی غرور، ایروگنس آف نالج کے علاجات کے اوپر۔ سب سے پہلی بات یعنی علاج بہترین کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے مربی استاد کی ضرورت ہے، جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں التماس مرب حاذق، ایک باریکیوں کو دیکھنے والے ایسے مربی، ایسے مینٹور کی ضرورت ہے جو آپ کو دیکھ کر، آپ کا چیک اپ کر کر، آپ ان کی صحبت میں رہ کر اپنے ان بیماریوں کی بنیادوں کو اکھیڑ کے پھینک دیں گے، اکھاڑ دیں گے۔ دوسری چیز بذل الجہد، اپنی کوشش کرنا، کیونکہ جب تک انسان خود بخود اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا تب تک وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ یعنی وہ اس کے متعلق پڑھے اور اس کے مختلف جو مضادات ہیں، اور اسی طرح اس کے مختلف مواعظ اور نصائح، اور اپنے محاسبۃ النفس پر یعنی اہمیت کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس علاج کی اہمیت کو جانیں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کو برا لگتا ہے اپنی برائیاں دیکھ کر اور پہچان کر۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو مراحل، یعنی اس کے 3 لیولز ہیں، 3 مراحل العلاج ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ المرحلۃ الاولی سد الذرائع۔ سد الذرائع کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ راستے بند کر دینا، وہ اسباب چھوڑ دینا جو غرور علمی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فَإِذَا قَطَعَ أَسْبَابَ الْكِبْرِ وَحَسَمَ مَوَادَّ الْعُجْبِ اعْتَاضَ بِالْكِبْرِ تَوَاضُعًا وَبِالْعُجْبِ تَوَدُّدًا، جیسے کہ علماء کہتے ہیں یعنی انسان اسباب تکبر کو چھوڑ دے تو اس سے پھر انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، جن اسباب کو انسان مد نظر رکھے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، وہ کیا ہے؟ سد ذرائع الخلطہ او الخلطہ المفسدہ، یعنی ایسی صحبت میں رہنا جو فساد برپا کرتی ہو، آپ کے اخلاق کو بدترین کر دیتی ہو، اور آپ کے اندر تکبر اور یعنی غرور پیدا کرتی ہو، اور آپ کو یعنی برا لگتا ہو۔ اسی لیے یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مما قالہ المروزی رحمہ اللہ ذکرت لأبی عبد اللہ عبد الوہاب علی ان یلتقیا، یعنی ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ان سے ملنا ہے۔ فقال الیس قد کرہ بعضهم اللقاء، کیا انہوں نے ایک دوسرے سے یعنی وہ ایک دوسرے سے ملاقات کو ناپسند نہیں کیا کرتے تھے؟ وقال یتزین لی واتزین له کفى بالعزلة علما الفقیہ هو الذی یخاف اللہ، یعنی عزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنے علم کی حفاظت کے لیے وہ یعنی لوگوں سے نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے سامنے اپنی خوبصورتی بیان کرتا ہے، خوبصورتی دکھاتا ہے، خوبصورتی نچھاور کرتا ہے، اور دوسرا بھی یہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے رکیں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں یعنی حتیٰ کہ سلف صالح رحمہم اللہ ہر وہ راستہ جو ان کے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے اس سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ مثلاً یعنی سلف صالحین، مثلا حضرت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب لوگ چلتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ابعدوا عنی خفق نعالکم فإنها مفسدة لقلوب الرجال، یعنی تمہارے پاؤں کی جو چلنے کی آہٹ اور آوازوں کو میرے سے دور کر دو، یعنی تم لوگ دور ہو جاؤ میرے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِقُلُوبِ الرِّجَالِ، کیونکہ یہ مردوں کے دلوں کو فاسد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اور یہی اسی کے مطابق اسی طرح سملر قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ارجعوا فَإِنَّهَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ، کہ واپس چلے جاؤ، میرے پیچھے آنے والے فالوور، میرے تابع لوگ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ اس میں ان کی تذلیل ہے، اور وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ، اور جس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اس کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو آج کل بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے فالوورز بڑھ گئے، اور فالوورز بڑھاؤ، اور سبسکرائب کرو، اور شیئر کرو۔ ہم یہ کہتے نہیں کہتے، ہم کوئی دودھ کے نہیں دلے ہوئے،
کیا یہ سد الذرائع ہے یا فتح الذرائع ہے؟ یہ سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ دوسری چیز، سد ذرائع المدیح والثناء، تعریفوں کے پل باندھنے کے دروازے بند کر دو، کیونکہ تعریفیں انسان کے دلوں کو پگھلا دیتی ہے، اور تعریف انسان کے کمر توڑ دیتی ہے، اور انسان یعنی آسمانوں کو چھونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی سلف صالح جو ان کی تعریف کرتے ان کو روکتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے کسی کی تعریف کی تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا ویلک قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تم نے اپنے اس ساتھی کے گردن کو کاٹ کے رکھ دی، توڑ کے رکھ دی۔ اور کہا من کان منکم مادحا اخاہ لا محالہ، اگر تم نے تعریف کرنی ہی کرنی ہے تو فلیقل احسب فلانا واللہ حسیب ولا ازکی علی اللہ احدا احسبہ کذا وکذا ان کان یعلم ذلک منہ، یعنی اگر تعریف کرنی ہے تو کہے کہ میرا گمان یہ ہے اس بندے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور میں اللہ کے اوپر کسی کا تزکیہ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں وہ اچھا بندہ ہے یا اس طرح ہے، ان کان یعلم ذلک منہ، اگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب تعریف کی جاتی تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میری پکڑ مت کرنا ان کے بولوں پر، ان کی بڑی بولوں پر، واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ مجھے معاف کر دے جو یہ نہیں جانتے، واجعلنی خیرا مما یظنون، اور جو یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے یا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں اچھا جی، اسی لیے سلف صالح یہ کہا کرتے تھے حبی لک یمنع من الثناء علیک، میری تم سے محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں تمہاری تعریف نہ کروں، یعنی اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں میں بلا وجہ بلا ایسے ہی مسالے ڈال کے تیری تعریف نہ کروں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یعنی محبت پیدا کر دے یہ والی، اور اسی طرح یہ بھی انسان کوشش کرے کہ انسان یعنی تعریفوں کے پیچھے نہ جائے، اور اسی طرح یعنی انسان جو ہے طمع اپنے اندر طلب نہ رکھے، ریاست و سیادت العلم کے حرص نہ رکھے کہ بس مجھے یہ کرسی چاہیے، مجھے یہ منصب چاہیے، مجھے یہ ٹائٹل چاہیے، ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے یعنی شیخ فرماتے ہیں من لم يعمل بعلمه لم ينتفع به، جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نفع بخش ہوتا ہے۔ وَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ، اور وہ علم اس کے اوپر حجت بن جائے گا۔ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وہ در حقیقت میں اہل علم میں سے نہیں ہے۔ اذ هو دون مرتبة الجاہل، در حقیقت وہ جاہل کے درجے سے بھی کم والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں نمبر 3 پر سد ذرائع امانی الشرف والمنزلہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ چیز جو ابھی ہم نے بتائی ہے اس سے بچے، تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم ان چیزوں پر لگے رہیں۔ بارک اللہ فیکم، اور سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مرحلہ نمبر 2 اور 3 اور آخری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔